الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما فرطنا في الكتاب من شيء. صدق الله العلي العظيم. میرے بھائیو، بزرگو، دوستو، خدا وحدہ لا شریک لہ کی آخری آسمانی الہامی و ربانی کتاب جو قرآن مجید بھی ہے، کتاب ہدایت بھی ہے، کتاب قانون و شریعت بھی ہے، اور اخلاق و معزت بھی، دعاؤں کا مجموعہ بھی ہے، اور حکمت و دانائی کا خزانہ بھی، اور دیگر آسمانی صحیفوں و کتب الہامیہ کی مجموعی صفتوں کا حامل بھی۔ اس قرآن کریم میں دین کامل کے تمام عقائد بھی ہے، اور مراسم عبادات بھی، تمام معاملات کے اخلاق و قوانین بھی ہے، اور انسانی زندگی کے ہر شعبے اور گوشے کے لیے کامل ہدایات بھی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اس کتاب یعنی کتاب ہدایت قرآن مجید میں کوئی چیز استثناء باقی نہیں رکھا۔ شاعر کہتا ہے مکافانی مکیانی ازلترا ابترا، مکافانی مکیانی ازلترا ابترا، خدا کا آخری پیغام ہے جو جاویدان ہے۔ میرے عزیزو، قرآن کریم حکمت و معرفت کا خزانہ اور پند و موعظت کا مجموعہ ہے۔ اس کی آیتیں محکم اور مضبوط سے مضبوط تر ہیں، بعض حکمت و مصلحت کے اعتبار سے مجمل اور متشابہ بھی۔ یہ حق علمدار ہے، اور اہل تقوی اور پرہیزگاروں کے ہدایت و رحمت کا چشمہ ہے۔ قرآن مجید حق اور صراط مستقیم کا رہنما اور گائیڈ ہے، اور گمراہی اور بے راہی سے بچنے کا بہترین ذریعہ بھی ہے۔ قرآن مجید اللہ کی سب سے بڑی آخری اور مکمل کتاب ہے۔ یہ کسی علاقے، خطے، عہد یا رنگ و نسل کے لیے نہیں، بلکہ تمام انسانوں کے لیے نازل کی گئی ہے۔ ہر خطے، ہر زمانے میں اور ہر رنگ و نسل کے لوگ اس کے مخاطب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ابتدائی میں یہ اعلان فرما دیا کہ یہ تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے یہ کتاب ہے۔ جو اس سے ہدایت و رہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہے وہ حاصل کر سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ دنیا کا کوئی بھی راستہ اسی مسافر کے لیے صحیح اور سیدھا ہو سکتا ہے جو جاننے والوں کے بتانے یا نشاندہی کے مطابق اس پر چلے۔ قرآن مجید کا پیغام عالمگیری، آفاقی، ابدی پیغام ہے۔ اس کے صفحات ایسی آیات ہے، اس کی صفحات ایسی آیات سے لبریز ہے جس سے بندگان الہی کے دلوں میں توحید کا نور روشن ہوتا ہے۔ اس کی آیات خدا سے محبت و تعلق میں جوش اور عبادت و ریاضت کا ولولہ پیدا کرتی ہیں۔ قرآن مجید سے تعلق اور وابستگی انسان کو اللہ سے جوڑتی ہیں، اور تقوی والی زندگی گزارنے کا راستہ ہموار کرتی ہیں، اور حق سے بھٹکنے نہیں دیتی، راہ سے بھٹکنے نہیں دیتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان حق رسالت سے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ فرمایا تھا کہ وَإِنِ قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَن تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُم بِهِ کتاب اللہ۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ اور بے شک تمہارے لیے ایسی کتاب چھوڑی ہے، تم اس کو مضبوطی سے جکڑو گے اور اس کو تھامے رکھیں گے تو کبھی نہیں ہوں گے۔ اور وہ ہے کتاب اللہ کی کتاب۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کلام میں ایسی تاثیر اور کشش رکھی ہے جو اسے سن لیتا ہے وہ مسحور ہو جاتا ہے۔
تلاوت کی آواز سننے والا بے خود اور مست ہو جاتا ہے، اس کا دل قرآن مجید کی عظمت و رفعت و تقدس کے سامنے جھک جاتا ہے، اور وہ قرآن کا عاشق شیدائی بن جاتا ہے۔ تاریخ کے صفحات سیرت کے اوراق سینکڑوں واقعات حکایات سے پر ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طفیل بن دوسی رضی اللہ عنہ اسی قرآن مجید کی کشش نے اپنی طرف کھینچ لیا اور فوراً وہ حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ میرے بھائیو، قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، یہ انسانیت کے لیے ابدی پیغام اور زندہ دستور عمل ہے۔ یہ بیک وقت دماغ کو مطمئن کرتی اور دل کو چھیڑتی بھی ہے۔ یہ ایک انقلاب انگیز کتاب ہے، جیسے سورج کی تمازن میں کبھی کمی نہیں آ سکتی اور سمندر کی وسعتوں کو کم نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح اس کتاب کی انگیزی اور اس کی دلوں کو زیر و بم کرنے کی صلاحیت اور فکر و نظر چھا جانے کی قوت میں کبھی کمی واقع نہیں ہو سکتی۔ یہ روا دوا زندگی انسان کی رہنمائی کی صلاحیت رکھتی ہے، اس لیے اس کی آب و تاب میں کوئی فرق نہیں آ سکتا۔ خود اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا وعدہ فرما دیا، اور جب جو اس بات کا اعلان ہے کہ قرآن مجید قیامت اپنی تمام خصوصیات و اعزازات محفوظ رہے گا۔ قرآن مجید کی اس عظمت و رفعت اور تقدس تاثیر کے باوجود مسلمانوں کا رشتہ قرآن مجید سے کمزور ہوتا جا رہا ہے، اور قرآن مجید تلاوت اور تعلیمات و ہدایات سے دوری ہی کا یہ انجام ہے، نتیجہ ہے کہ ہم تمام مسلمان میدان میں زندگی کی دوڑ میں پیچھے ہو گئے ہیں۔ قرآن احکامات اور تعلیمات ربانی کو ترک کرنے کی وجہ ہی سے باطل طاقتیں ہمارے اوپر حاوی اور قابض ہیں، اور ہم حکومی غلامی کی زنجیروں میں پھنسے ہوئے ہیں، اور ذلیل و خوار گمنامی و بے وقاحتی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے۔ مسلمانوں کی رفعت و بلندی اور سرفرازی و کامرانی مضمر اور پوشیدہ تھا قرآن مجید سے وابستگی پر، اور جب قرآن مجید ہماری وابستگی اور ہمارا رشتہ، اور جب قرآن مجید سے ہمارا رشتہ، ہماری وابستگی، ہمارا تعلق کمزور ہو گیا تو ذلیل ہوئے، خوار ہوئے ہم، اور پھر نکبت ہمارے مقدر، پھر ہم ذلیل خوار ہو کر اس کے ذلت خاری کے دلدل میں جا پھنسے۔ علامہ اقبال مرحوم نے اپنے ایک لافانی شعر نغمے میں کہا تھا، وہ معزز تھے زمانے مسلمان ہو کر اور ہم خار تاریخ قرآن ہو کر۔ افسوس آج امت مسلمہ قرآن مجید کی طرف سے غفلت کا شکار، اس کو سمجھنا، اس پر غور و فکر کرنا، اس کے معنی مطالب پیغام تک رسائی حاصل کرنا تو دور کی بات ہے، اس کی تلاوت سے بھی بہت حد بے نیاز ہو گئی ہے۔ آج قرآن مجید کے ساتھ ہمارا معاملہ، ہمارا سلوک، ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو ہدایت و رشد کی کتاب نہ سمجھ کر قرآن خوانی کی کتاب اور تعبیر کرنے کی کتاب سمجھ بیٹھے۔ گھروں میں تو قرآن مجید موجود ہے، لیکن اس کو کتاب تبرک سمجھ کر خوبصورت کی اور عمدہ غلافوں میں سجا کر ان کی زینت بنا دیا گیا۔ قرآن ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، کیا پیغام ہے، اور ہماری دنیاوی اور اخروی زندگی کیا کامیابی کا کیا سامان ہے۔ اس میں مشکل اور کٹھن حالات میں ہمیں قرآن کیا راہ بتاتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، اس کی طرف ہماری کوئی توجہ ہی نہیں ہے، اور نہ اس طرف ہماری نگاہ جاتی ہے۔ جبکہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور اس کے معنی و مفہوم اور پیغام کو سمجھنا اور جانا، اس کی تعلیمات انسانوں تک پہنچانا امت مسلمہ کے ایک فرد کی ذمہ داری ہے۔ قرآن مجید کا ہم پر یہ ایسا حق ہے جس کی جواب دہی سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ اس کے لیے ہر ایک کو اپنی صلاحیت، استعداد اور استطاعت کے مطابق اپنے خالق و مالک کے سامنے مسئول ہونا پڑے گا۔ قرآن تعلیمات کو فروغ دینا، اس کو عام کرنا،
اور امت تک اس امانت کو صحیح ڈھنگ سے پہنچانا ہماری زندگی کے اہم فرائض میں سے ہے۔ یہ کام ہم تحریری، تقریری، تدریسی، نجی گفتگوؤں اور عام ملاقات میں اور مکالموں کے ذریعے سے ہم اس کو پہنچا سکتے اور انجام دے سکتے۔ ہم اپنے اندر یہ یقین اور ایمان بھی پیدا کریں کہ قرآن مجید وہ ہتھیار ہے، یہ وہ آلہ ہے جس کے ذریعے ہم مسلمان عروج بلندی اور رفعت و ترقی کے مقام کو پہنچ سکتے ہیں۔ ہماری عظمت و رفعت اور سربلندی کا راز اسی کتاب و ہدایت میں، اس کی تعلیمات عمل کر کے ذلتیں کافر ہو سکتی ہیں، غیر اسلامی طاقتوں کو محمد کیا جا سکتا ہے، ان کے اعتراضات اور غلطیوں کو دور کیا جا سکتا ہے، اپنی پریشانیوں اور مصیبتوں کا حل اس سے نکالا جا سکتا ہے۔ سلسلے میں شیخ الہند محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کی فکری و قلبی آواز میں مہمیز لگا رہی ہے۔ آپ جب مالٹا کی جیل سے جب صعوبتیں برداشت کر اور اسی زندگی سے رائے پا کر پانے کے بعد واپس لوٹ آئے تو پورے درد اور طاقت سے فرمایا تھا، میں نے مالٹا کی جیل کی بھائیوں میں اس پر غور کیا کہ دنیا میں آج مسلمان دنیاوی اعتبار سے کیوں تباہ ہو رہے ہیں۔ تو میری سمجھ میں اس کے دو اسباب ہیں۔ ایک تو مسلمانوں کو قرآن مجید ترک کر دینا، قرآن مجید کو پس ڈال دینا، قرآن کریم کو ترک کر دینا، چھوڑ دینا، دوسرے آپس کے اختلافات اور خانہ جنگی۔ اس لیے میں مالٹا کی جیل سے یہ عزم لے کر آیا ہوں، عزم مصمم کر آیا ہوں کہ باقی زندگی کا کام میں صرف کروں گا قرآن کریم کو لفظ نرمان عام کیا جائے، بچوں کے لیے لفظی تعلیم کے مراکز بستی قائم کیے جائیں، بڑوں کو عوامی درس قرآن کی صورت میں معنی و مفہوم سے روشناس کرایا جائے، اور قرآن تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے عمل کیا جائے۔ اس لیے ہر خاص و عام اہل اسلام کو لازم ہے کہ اپنے درجے کے مطابق کلام اللہ کو سمجھنے میں کوتاہی نہ کریں۔ آج ضرورت ہے کہ مسلمان پچھلی زندگی کی طرف آئے اور واپس آئے۔ آج ضرورت ہے میرے بھائیوں، مسلمان پچھلی زندگی کی طرف واپس آئے اور خیر القرون اور خیر القرون کی زندگی کو نمونہ بنا کر اختیار کریں، قرآن مجید تعلیمات اپنی زندگی کا مشن بنا لیں، اس کو محض طاقت نسیاں کی زینت نہ بنائیں، بلکہ اس پر عمل کر کے ایک بار دنیا کے سامنے ثابت کر دے کہ مسلمان کے اندر طاقت ہے۔ ابھی اس کا ایمان دنیا کے ظاہر اسباب و وسائل سے زیادہ طاقتور ہے۔ شرط ہے کہ قرآن کا شدائی ہو اور گفتار و کردار کا غازی ہو۔ اس حقیقت سمجھنا ضروری ہے کہ عزت و شوکت اور ہدایت، نیک نامی و سرفرازی، اقبال مندی و سربلندی صرف قرآن کریم جیسی کتاب ہدایت عمل کرنے سے حاصل ہوگی، کیونکہ کتاب و سنت کا اعلان ہے۔ اللہ تعالی قرآن مجید ہی سے کچھ لوگوں کو بلند رتبہ عطا کرتا ہے اور اسی سے کچھ لوگوں کو بے راہ کر دیتا ہے۔ خدا کرے کہ یہ حقیقت ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جائے اور ہم سب اس پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ آمین یا رب العالمین۔